ایک نوجوان شادی کر کے آیا، 3 مہینے ہوئے، اس کی بیوی نے فرمائش کی کہ اب ہم آپ کے گھر میں نہیں رہ سکتے، یہ بوڑھا باپ آپ کی خدمت نہیں کر سکتے، اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو چلو میکے چلو، میں میکے جاؤں گی وہیں رہوں گی، میں آپ کے گھر میں نہیں رہ سکتا۔ یہ لڑکا بیوی کا عاشق تھا، دیوانہ تھا، بیوی کی باتوں پہ آ گیا، اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر بیوی کے ساتھ سسرال چلا گیا، پھر وہیں سے دلی نکل گیا۔ اب بتایا گیا اللہ اکبر، کبھی دلی میں رہا اور وہ کانٹیکٹ میں رہا سعودی عرب کا، ویزا مل گیا، سعودی عرب چلا گیا، سعودی عرب سے پیسہ بھیجتے جاتا اپنی بیوی کے پاس، ماں باپ کی فکر نہیں۔ 14 سال گزر گئے، کتنے سال گزر؟ 14 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان 14 سالوں میں اس نوجوان نے 12 حج کیے۔ کتنے حج کیے میرے بھائی؟ یہ 12واں حج تھا۔ بیٹھ کر خانہ کعبہ کے پاس میں ہچکیاں باندھ کر رو رہا ہے، زاروں قطار رو رہا ہے، تو پیچھے سے کسی نے کندھے پہ ہاتھ رکھا نوجوان کا۔ اے نوجوان، کون ایسا گناہ کیا ہے، کون ایسا گناہ کیا ہے جو اس زاروں قطار سے رو رہا ہے؟ ایسا میں نے کسی کو روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پلٹ کر دیکھا تو اللہ والے ایک بزرگ ہستی ہے، چہرہ سفید ہے، سر پہ عمامہ بندھا ہے۔ کہا کہ حضرت، نہ جانے کیوں ایسا لگتا ہے کہ میرے دل پہ کسی نے تالا لگا دیا، نہ عبادت اچھی لگتی ہے، نہ ذکر اچھا لگتا ہے، نہ کھانے چین ہے، نہ سونے چین ہے۔ حضرت یہ میرا 12واں حج ہے، 12واں حج ہے میرا، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ دل میں کسی نے تالا لگا دیا۔ تو اللہ والے نے کہا کہ لگتا ہے تم نے کسی کا دل دکھایا ہے۔ ہاں، ارے سبحان اللہ بولو، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ لگتا ہے تم نے کسی کا دل دکھایا ہے۔ تمہاری ماں ہے؟ ماں ہے، ماں ہے۔ بولا ہاں۔ باپ ہے؟ بولا ہاں۔ بولے کہاں ہے؟ بولا پتہ نہیں۔ بولا پتہ نہیں، 14 سال ہو گئے میں نے ماں کے چہرے کو نہیں دیکھا، باپ کے چہرے کو نہیں دیکھا، پتہ نہیں میری ماں کیسے ہوگی، میرا باپ کیسے ہوگا۔ تو اللہ والے نے کہا کہ پھر یہ خانہ کعبہ میں بیٹھ کر کیا کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ اٹھ جا بھاگ، اپنی ماں روٹھے ہوئے ماں باپ سے معافی مانگ لے، اگر انہوں نے معاف کر دیا تو اللہ تیرے دل کے تالے کو کھول دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خانہ کعبہ میں بیٹھ کر کیا کر رہا ہے؟ جا، خانہ کعبہ میں بیٹھ کر کیا کر رہا ہے؟ جا۔ یہ نوجوان اٹھا، روتا ہوا اٹھا، اپنا ڈیرا آیا، روم کے اندر میں آیا ہے اور قربان جاؤ ٹکٹ بنانے میں لگ گیا، فلائٹ پکڑا، ہندوستان کی سرزمین پر اپنا قدم رکھا، اللہ اکبر کبیرہ، اور گاڑی لی، ایئرپورٹ سے گاڑی لیا، سیدھے اپنے گاؤں کے لیے روانہ ہوا۔ لیکن قربان جاؤ، اور دیکھا کہ گاؤں میں بہت ساری بلڈنگیں بن گئی ہے، 14 سال کا عرصہ گزر گیا، اس کا گھر کی جگہ پتہ نہیں۔ ایک بوڑھے میاں گھاس کاٹ رہے تھے بیٹے، اس نوجوان نے کہا کہ تھوڑا پوچھ لوں ابا کے بارے میں، امی کے بارے میں۔ تو ان سے پوچھا کہ چچا، یہ اپنا باپ کا نام لے کے پوچھا کہ عبداللہ صاحب کا گھر کون سا ہے؟ تو بوڑھے میاں نے نیچے سے اوپر تک دیکھا اس نوجوان کو، کہا کہ کون عبداللہ میاں؟ وہ بیچارے تب اس دنیا میں نہیں رہے، اس کا ایک نالائق بیٹا تھا، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر چلا گیا، بیٹا کا غم برداشت نہ کر سکا، بیچارہ اس دنیا سے رخصت ہو۔ اس نوجوان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ پھر وہ نوجوان پوچھتا ہے کہ اس کی بیوی کا کیا بنا؟ اس کی بیوی، اپنی ماں کے بارے میں پوچھا کہ اس کی بیوی کا کیا بنا؟ تو کہا کہ وہ اس کی بیوی بیچاری شوہر کے مرنے کے بعد دوسرے کے گھر میں کام کرتی تھی، کسی طرح روٹی روزی ان کی چلتی تھی، لیکن اب سنے میں اس کو فالج مار دیا ہے، بستر پہ پڑی رہتی ہے، جس کو ہوتا ہے کھانا لا کر دیتا ہے، جس کو نہیں ہوتا کھانا لا کر نہیں دیتا ہے۔ اب تو پتہ یہ بھی چلا ہے کہ اس کی آنکھوں کی روشنی بھی ختم ہو گئی، بس ان کی ایک آخری خواہش یہ کی رٹ لگاتی رہتی ہے کہ مولا اس وقت تک میرے جسم سے روح نہ نکلے جب تک کہ میں اپنے بیٹے کے چہرے کو نہ دیکھ لوں۔ نہ جانے وہ کون نالائق بیٹا ہے جو اپنی ماں کو چھوڑ کر بھاگا ہوا ہے، اب ماں ہے کہ اس کے لیے جان قربان کرنے کو تیار ہے۔ یہ نوجوان زاروں قطار رونے لگا، کانپتے ہوئے قدم سے اپنے آنگن میں قدم رکھا ہے، چارپائی پہ دیکھا کہ ایک ضعیفہ، ایک بوڑھی سکڑ کر بیٹھی، قدموں کی آہٹ کو سن کر بڑھیا نے آواز لگائی، کون ہے؟ کون ہے؟ تو لرزتے ہوئے آواز میں، کانپتے ہوئے آواز میں اس نوجوان نے کہا کہ ماں تیرا گنہگار بیٹا تیرے سامنے کھڑا۔ ماں کہتی ہے کہ بیٹا میرے قریب آ جاؤ، میرے جسم میں روح اس لیے اٹکی ہوئی تھی، میرے قریب آ جا میرا لال،
میری آنکھوں میں روشنی تو نہیں تھی جو تیرے چہرے کو دیکھ سکوں، اپنا چہرہ میرے قریب کر دے تاکہ ہاتھ پھیر لوں چہرے پہ تاکہ میرے کلیجے کو ٹھنڈک مل جائے۔ پیتے پیتے دودھ کبھی چل میں جب چھپ جاتے تھے، پیتے پیتے دودھ کبھی چل میں جب چھپ جاتے تھے، خود ٹھنڈک میں ماں سوتی گودی میں ہم سو جاتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ سو جاتے تھے۔ اس پل کو یاد کرو نا میرے بچوں، جب ہم چھوٹے تھے ماں کی گود میں تھے، یہ ہماری ماں بیٹھی بہنیں بیٹھی، آج ان سے پوچھو قربان جاؤ بچے پخانہ کر دیتا گود میں، ماں کو نفرت نہیں ہوتی، ماں نفرت نہیں کرتی اولاد سے، اپنے ہاتھوں سے اس گندگی کو صاف کرتی ہے، اس گندگی کو دھوتی ہے۔ اور قربان جاؤ بچے کی طبیعت خراب ہو جائے، ماں کی آنکھوں سے نیند ختم ہو جاتی ہے، جب تک بچہ سو نہ جائے ماں کو نیند نہیں آتی۔ بتاؤ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ جلسہ سجانے والوں، میرے نوجوانوں بچوں سنو، اگر یہ جتنے بیٹھے ہیں نا یہاں پر، جتنے بیٹھے ہو، اگر ایک نے بھی اگر عمل کر لیا انشاءاللہ، ایک نے بھی اگر عمل کر لیا تو قسم خدا کی جلسہ سجانے والے کا جلسہ سجانا مقبول ہو جائے گا، آنے والوں کا آنا مقبول ہو جائے گا، مقرر کا تقریر کرنا مقبول ہو جائے گا، اور سننے والوں کا سننا مقبول ہو جائے گا۔ ایک نے بھی اگر عمل کر لیا، ایک نے بھی اگر عمل کر لیا، ماں باپ راضی اللہ راضی، ماں باپ ناراض اللہ ناراض۔ ماں باپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، ماں باپ کو راضی کر لو، قسم خدا کی میرا اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، میرا اللہ راضی ہو جائے گا۔ قرآن میں ایک جگہ نہیں کئی جگہوں پر اللہ نے اپنے ساتھ اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ دوسرا جو حکم دیا وہ یہ حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ روزے کا حکم نہیں دیا ترنت اپنی عبادت کے بعد کہ میری عبادت کر چکا جاؤ روزہ رکھو، نہیں، اپنی عبادت کے ساتھ اللہ نے کہا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قربان